وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب صدیق صاحب نے علامہ بیگم کو مخاطب کیا۔ بھابھی اعظم کی کوئی کال آئی؟ جی بھائی، تھوڑی دیر پہلے ہی کال آئی تھی۔ سب ٹھیک ہے وہاں؟ آج رات کی فلائٹ سے اعظم واپس آ جائے گا، وہ کہہ کر کچن سے پراٹھے لینے چلی گئی۔ صدیق صاحب بھی دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اب ماجبین کی شادی اعظم سے ہی کیوں نہیں کرا دیتے؟ ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی ہے، اور اب آپ نے دونوں کو ساتھ ہی ملک سے باہر بھیج دیا۔ علامہ بیگم ماجبین کا ذکر سنتے ہی سحر اگلنے لگی۔ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ کا بیٹا ہے۔ اگر آپ کی اولاد اپنی ذمہ داری اٹھا لیتی تو آج وہ اعظم کے بجائے اسامہ کے ساتھ ہوتی، مگر ان جناب نے تو اس نکاح کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ صدیق صاحب ایک دم بھڑک اٹھے۔ ہاں، تو جب سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر اس وجہ کو ہی ختم کر دیں یہ نکاح، اور کرا دیں اعظم سے اس کی شادی۔ ویسے بھی صرف نکاح ہی تو ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، صدیق صاحب کی دھار نے ان کی چلتی زبان کو خاموش کرا دیا۔ بس بہت ہو گیا، آئندہ ہم ماجبین اور اعظم کے بارے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک رہی نکاح کی بات، تو آ جانے دے ماجبین کو، ہم اسامہ سے اس کا نکاح ختم کروا کر کہیں بھی اس کی شادی کر دیں گے، مگر اب آپ کی اولاد کو ماجبین کی زندگی برباد نہیں کرنے دیں گے۔ وہ غصے سے کہتے ناشتہ چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ سلمیٰ بیگم ہنکار بڑھتی پر سے ناشتے کے تک متوجہ ہو گئی۔ وہیں کچن کے دروازے پر کھڑی علامہ بیگم حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کانوں میں بڑھتے شور نے اس کی نیند کو خراب کر دیا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے آنکھیں کھول کر ان تینوں کو دیکھا، جو اونچی آواز میں باتیں کرتی کہہ کے لگا رہی تھی۔ اف، صحیح کہا کسی نے، جہاں چار عورتیں جمع ہو جائیں وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنا سر پکڑ کر اٹھ بیٹھی، جو نیند کے خراب ہونے کے باعث بھاری ہو رہا تھا۔ اٹھ گئی تم؟ کیلن مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے جس طرح سے تم لوگ باتیں کر رہی تھی ایسے میں تو مردہ بھی قبر سے اٹھ جائے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جس میں زہرا اور ایلف کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دونوں کل رات ہی ہاسٹل آئی تھی اور آتے ہی ان چاروں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ زہرا انڈیا کی رہنے والی مسلمان لڑکی تھی، جبکہ ایلف کا تعلق ترکی کے عیسائی گھرانے سے تھا۔ مردے کا تو پتہ نہیں، پر تم جلدی اٹھو ورنہ یونی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ کیلن اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ماجبین نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ سے اتر کر سست روی سے جلدی باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر وہ تینوں اپنی باتوں میں مشغول ہو چکی تھیں۔ ہوٹل کے کمرے میں موجود گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ کافی پی رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلا کام علامہ بیگم کو کال کرنے کا کیا تھا، اور اب شاور لے کر وہ بلیک ٹو پیس سوٹ میں باہر جانے کو تیار تھا۔ کل رات مجھے اسامہ سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ ہی لینا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے کوئی دوست ہو صرف۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے سوچا، کل سے اس کی سوچوں کے تانے بانے اسامہ کے گرد ہی گھوم رہے تھے۔ ڈنر کے وقت بھی اسامہ سے ہمت کر کے پوچھنا چاہا، مگر ڈنر میں بدمزگی پیدا نہ ہو جائے، اس خیال کے آتے ہی اس نے خود کو اس لڑکی کے ذکر سے باز رکھا تھا۔ اللہ جانے ماجبین کے نصیب میں کیا ہے، پر اب اسے مزید کوئی اور دکھ نہ پہنچے۔ وہ خود کلامی کرتا ساتھ پہ کافی کے گھونٹ بڑھ رہا تھا، جب ماضی کا منظر اس کے ذہن کے پردے پر آ ٹھہرا۔ ماجبین، یہاں کیا کر رہی ہو آپ؟ وہ چھت پر آ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہا تھا۔ جب دیوار سے لگی چھوٹی سی ماجبین کو روتی دیکھا،
وہ اس کے پاس آ کر خود بھی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ماں زمین نے پھر خود ہی ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر بولی کچھ نہیں۔ کسی نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ عذام نے اسے خاموش دیکھ کر پھر پوچھا۔ ماں زمین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بوڑھے بالوں میں بندھی پونیاں بھی ساتھ ہلنے لگی۔ پھر ایسے کیوں رو رہی ہو چندا؟ عذام نے اس چھوٹی سی گڑیا کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی ماں زمین نے پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنے عذام بھائی کو نہیں بتاؤ گی؟ اسامہ بھائی میری وجہ سے چلے گئے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ نہیں تو کس نے کہا یہ؟ عذام نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ سلمیٰ مامی کہہ رہی تھی میری وجہ سے اسامہ بھائی گھر سے چلے گئے۔ نہیں چندا، وہ تو اپنی جاب کی وجہ سے گئے ہیں، آپ کی وجہ سے تھوڑی۔ وہ اس کا سر سہلاتا پیار سے بولا۔ پھر وہ مجھے منحوس کیوں بول رہی تھی؟ ماں زمین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ آپ تو بہت پیاری ہو، مامی جان نے ایسے ہی بول دیا ہوگا۔ نہیں، انہوں نے کہا تھا کل اس منحوس ماں زمین سے نکاح ہوا اور آج میرا بچہ چلا گیا۔ وہ آنکھیں رگڑتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ عذام کو دکھ ہوا، وہ ایک ذہین بچی تھی، ان باتوں کا اس پر برا اثر پڑ سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ماموں جان سے پوچھ لو۔ اسامہ بھائی اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہیں، جلد ہی ہم سب کے پاس واپس آ جائیں گے، پکا وعدہ؟ ماں زمین نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ پکا پکا وعدہ، مسکرا کر بولا۔ اب آپ رونا نہیں، اور کوئی بھی کچھ بولے تو مجھے بتانا، آج سے ہم دوست ہیں۔ آپ میرے دوست ہیں؟ ماں زمین نے چہک کے پوچھا۔ ہاں۔ اچھا تو پھر میں آپ کو کیا بلاؤں؟ مطلب عذام کو اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ مطلب پاپا جان بھی میرے دوست تھے تو وہ مجھے ماں زمین بلاتے تھے، اور اب آپ بھی میرے دوست ہیں تو میں آپ کو کیا بلاؤں؟ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، آپ مجھے کیا بلاؤ گی؟ ماں زمین کے معصومانہ سوال پر وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھی سوچنے لگا۔ ہاں، آپ مجھے عذام بلانا، ماں زمین کا دوست عذام۔ واہ عذام، وہ خوشی سے تالی بجاتے ہوئے بولی۔ عذام اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پتہ ہے عذام، مجھے ماما جانی اور پاپا جانی کی بہت یاد آتی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر عذام کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ایسے نہیں بولتے ماں زمین، آپ ان کے پاس نہیں جا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ وہ پھر ضدی لہجے میں بولی۔ سب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تب۔ ابھی ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ عذام اسے گود میں اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ہی مانسی کا منظر وہیں غائب ہو گیا۔ اف اسامہ، میری چھوٹی سی ماں زمین کا بور دکھ مت دو، وہ سر داب بڑھتے ہوئے بڑبڑایا، اور اپنے ہاتھ میں پکڑے مگ کو دیکھا جو خالی ہو چکا تھا۔ مگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اور والٹ اٹھاتا روم سے باہر نکل گیا۔ سنہری چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ اپنے سامنے موجود یونیورسٹی ڈالفن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کھڑی وہ تینوں اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ عورتوں کی عادت، اب بس بھی کر دو، کب سے مکھیوں کی طرح بن بن کر یہ جا رہی ہو، وہ دل ملا کر بولی، جس پر وہ تینوں اپنی مسکراہٹ کو دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اب چلو۔ وہ انہیں ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ تبھی ایک فٹ بال ہوا میں اڑتی سیدھا ماں زمین کی کمر پر آ گئی، جیسے زمین بوس کر گئی تھی۔ ایم جے کیلن فوراً اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، جبکہ وہ دونوں شوق سے کبھی ماں زمین کو تو کبھی فٹ بال کو دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، ماں زمین کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھی اور مڑ کر اس فٹ بال پھینکنے والے کو دیکھا۔
जो खुद को रोनाल्डो समझ बैठा था। ब्लू जीन्स और ग्रे हुड पहने वो गूढ़े बाल और नीली आंखों वाला खुश शक्ल लड़का था, जो मुस्कुराता हुआ इन्हीं की तरफ देख रहा था। कमीने उल्लू के पट्टे अंधा है क्या? माजबीन जी कर बोली, अलबत्ता उर्दू में दिए जाने वाले लकब और पूछे जाने वाला सवाल किसी को समझ तो ना आया, पर इसके चिल्लाने पर सब खामोशी से उसे देखने लगे थे, सिवाय ज़ारा के जो हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। लड़के ने गुस्से से सुर्ख होती माजबीन को देखा, जो स्किन कलर की कुर्ती के साथ ब्लैक नैरो पैंट पहने हुए थी। स्कार्फ मफलर की तरह गले में लिया हुआ था। वो अपनी सुनहरी आंखों से इसे ही घूर रही थी। वो मुस्कुराता हुआ इनके सामने आ खड़ा हुआ। हेलो लेडीज। हेलो, अलिफ मुस्कुराकर बोली, जबकि वो तीनों खामोश रही। माँ जबीन की गोली मुसलसल जारी थी। मैं एलेक्स और आप, कोई भी हो तुमसे मतलब। इससे पहले वो तीनों अपना तारुफ कराते माँ जबीन फौरन बोल उठी। एलेक्स मुस्कुराता हुआ इसके करीब होने लगा। वो तीनों सांस रोके इसे माँ जबीन के करीब आता देख रही थी कि तभी वो झुका और एक बार फिर माँ जबीन को कमर के बल गिराता अपनी बॉल उठाकर रफू चक्कर हो गया। वहाँ मौजूद सब लोग आंखें फैलाए हैरत से इस मंजर को देख रहे थे कि तभी माहौल में कहकों का शोर गूंज उठा। तुझे तो मैं देख लूंगी कमीने। माँ जबीन उठकर पैर पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। शाह इंडस्ट्रीज के ऑफिस में इस वक्त आमने सामने बैठे थे। उसामा मुसलसल इसके खफा से चेहरे को देखता हुआ इसे समझाने में लगा था। रोमैसा मैं कल अपने कज़न के साथ था। इसके सामने तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर सकता था। सामने बैठी रोमैसा की नीली आंखों हफ्की मजीद बढ़ गई। चेहरे पर आई सुनहरी लट को कान के पीछे करते इसने चेहरा पहचानी मोड़ लिया। रोमैसा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो झंझला उठा। क्या समझो उसामा, तुम्हें चाहिए था कि तुम मुझे अपने कज़न से मिलवाते, मगर तुम तो इसके सामने मेरी कॉल तक अटेंड नहीं कर सके। वो गुस्से से इसकी तरफ देखकर बोली, देखो रुमैसा, समझने की कोशिश करो। तुम जानती हो मैं तुम्हें तब तक घर वालों के सामने नहीं ला सकता जब तक मैं इस निकाह से आजाद ना हो जाऊं। उसामा ने समझाना चाहा, और कब तक तुम इस निकाह से आजाद होगे? रुमैसा ने पूछा। रुमैसा तुम जानती हो मैं बाबा साईं के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी पूरी कोशिश है वो मान जाए, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर हम शादी कर लेंगे। इसलिए तब तक सुकून से इंतजार करो। इसने रुमैसा के टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, ठीक है तुम कहते हो तो तुम्हारी बात पर एतबार कर लेती हूँ। वो एक अदा से बालों को पीछे झटकते हुए बोली, कैसा रहा आपका यूनी का विजिट? यूनी घूमने के बाद इसने आसाम को कॉल कर दी थी, तो इसके एक हुक्म पर ही फौरन इसे लेने यूनी पहुंच गया था। वह अब इसके साथ कैफे में बैठा माजुबीन के उतरते हुए चेहरे को देखकर पूछ रहा था, अच्छा था? माजुबीन ने नजर चुराते हुए कहा, जबकि इससे रह रहकर एलेक्स पर गुस्सा आ रहा था। आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। सांप की बात पर वो उसे देखती रह गई। वो कैसे बिन कहे इसकी हर तकलीफ को पढ़ लेता था। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, कहा ना कुछ नहीं हुआ। माजबीन ने कहकर कॉफी का मग होंठों से लगा लिया। निजाम ने फिर सवाल नहीं किया। वो समझ गया था माजबीन बताना नहीं चाहती, और ना ही वो यह हक रखता था कि जबरदस्ती पूछ सके। अजाम आपकी फ्लाइट कितने बजे है? माजबीन ने याद आने पर पूछा। 10 बजे की है, अजाम ने आसपास बैठे लोगों को देखकर बताया।
ہر کوئی اپنے دوست پاک کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں بھی چلوں گی آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے، وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی وہ لمحے عذام کی بات پر اس کی مسکراہٹ سنجیدگی میں ڈل گئی۔ اسامہ بھی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جائے گا؟ عذام نے کہہ کر اسے دیکھا جو سنجیدہ چہرے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں، میں آپ کو چھوڑنے چلوں گی؟ آپ انہیں منع کر دے، مہاجبین فلائٹ کا وقت رات کا ہے، اس لیے اسامہ آئے یا نہیں، آپ کسی بھی صورت مجھے چھوڑنے نہیں جاؤ گی۔ لیکن میں نے کہہ دیا نا، بس بات ختم۔ عذام اس کی بات کاٹتا دو ٹوک انداز میں بولا۔ مہاجبین نے غصے سے رخ پھیر لیا۔ چلا، اب میں آپ کو ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں، پھر مجھے جانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ عذام کہتا ہوا ہٹ کھڑا ہوا۔ مہاجبین بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ہاسٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہاسٹل کے گیٹ کے سامنے پہنچتے ہی عذام نے گاڑی روکی۔ مہاجبین باہر نکل آئی، اس کے ساتھ ہی عذام بھی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے سامنے آیا۔ یہ لو، عذام نے اس کی طرف کار کی چابی بڑھائی، مگر مہاجبین نے اسے تھاما نہیں۔ آپ واپس ہوٹل کیسے جائیں گے؟ ٹیکسی لے لوں گا۔ عذام کی بات پر اس نے سر ہلاتے ہوئے چابی تھام لی۔ گاڑی سنبھل کر چلانی ہے آپ نے، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اس نے یاد دلایا۔ جی، اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی بات ہو تو فوراً مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ مہاجبین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بولی کچھ نہیں، چلو میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ عذام اس پر ایک آخری نظر ڈال کر چلا گیا۔ مہاجبین وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ شاہ ولا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح علامہ بیگم آج بھی عذام کی واپسی پر طرح طرح کے کھانے بنا رہی تھی۔ وہ جب بھی کبھی ملک سے باہر جاتا تو واپسی پر وہ اسی طرح سے اہتمام کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی اس کی پسندیدہ ڈشز بنا رہی تھی جب سلمیٰ بیگم ان کے پاس چلی آئی۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ عذام آ رہا ہے نا، اس کی پسند کی ڈشز بنا رہی ہوں۔ اب باہر کے کھانے میں وہ بات کہاں جو گھر کے کھانے میں ہوتی ہے۔ علامہ بیگم چنے والے چاول اٹھا کر ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ بھابھی مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ بھابھی آپ کو نہیں لگتا اب عذام کی شادی کر دینی چاہیے؟ مطلب عذام 32 کا ہو چکا ہے، آپ کو اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ سلمیٰ بیگم کی بات پر علامہ بیگم کا چاول چنتا ہاتھ رکا، وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سلمیٰ، بس کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے، میں فوراً اس کی شادی کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے مہاجبین کا سراپا لہرا گیا۔ سالوں پہلے کی یہ خواہش دل میں ابھی بھی کہیں موجود تھی۔ ارے بھابھی، میری بھانجی ہے نا ماریا، اس کو دیکھ لے، بہت پیاری بچی ہے، کچھ دنوں کے لیے میرے پاس رہنے آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا، وہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ وہ چہکتے چہرے کے ساتھ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ علامہ بیگم محض مسکرا کر رہ گئی۔
چلے آپ بریانی کی تیاری کریں، میں ذرا چھت سے کپڑے اتار لاؤں، کہہ کر باہر نکل گئیں، جبکہ علامہ بیگم وہیں بیٹھی ماضی کے دروازے کو کھول چکی تھی۔ عزام بیٹا یہ دیکھو، یہ کوکب باجی کی بہن کی تصویر ہے۔ میں نے ان سے تمہارے رشتے کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے اپنی بہن کی تصویر بھیجی ہے۔ عزام اپنے بیڈ پر بیٹھا آفس کے کام میں مصروف تھا جب علامہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ مجھے تو بہت پیاری لگی، اب تم دیکھ کر بتا دو کیسی ہے، انہوں نے کہتے ہوئے اس کا سامنے تصویر کر دی۔ عزام مسلسل اپنے کام میں لگا رہا، ایک نظر اٹھا کر تصویر کو دیکھنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ منع کر دیں۔ کیوں، کیا مطلب شادی نہیں کرنی؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میرے کہنے کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ عزام نے لیپ ٹاپ پر جھکے ہی جواب دیا۔ لیکن کیوں نہیں کرنی؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی شادی نہیں کرنی؟ امی جان پلیز، میں نے کہا نا شادی نہیں کرنی۔ اب آپ مجھے کام کرنے دیں، بہت ضروری میٹنگ ہے۔ عزام کے جواب پر علامہ بیگم تلملا اٹھی۔ معجبین کی وجہ سے منع کر رہے ہو نا؟ علامہ بیگم کی بات پر اس کا لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیسے کیا دیکھ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹی بچی ہے وہ۔ عزام سر جھٹک کر پھر کام میں لگ گیا۔ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی، 18 سال کی جوان لڑکی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم چھپاؤ گے تو مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا؟ کیا مجھے دکھتا نہیں ہے کیسے تم اس کا خیال رکھتے ہو؟ آفس سے آ کر سارا وقت اس کے ساتھ رہتے ہو۔ تمہارے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو میں پہلے ہی نوٹ کر چکی ہوں۔ اچانک تم اتنے ذمہ دار بن گئے، اتنے کم عرصے میں کاروبار جما لیا۔ اس سب کی وجہ کیا معجبین نہیں ہے؟ اب کی بار عزام نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور علامہ بیگم کا ہاتھ تھام کر پرسکون لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے، اور جہاں تک رہی کاروبار کی بات، تو یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میری امی جان کو سلمہ چچی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کل کو آپ بھی سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ آپ کا بیٹا ایک ذمہ دار انسان ہے۔ علامہ بیگم اسے گھورتی نہیں، پھر اطمینان سے بولی، لیکن ساتھ ہی عزام کا سکون غارت کر گئی۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ امی جان پلیز، آپ سمجھ کیوں نہیں؟ وقت آ گیا، تم مان کیوں نہیں لیتے؟ رشتے سے انکار کی وجہ معجبین ہے۔ ہاں ہے وہ انکار کی وجہ، میں نہیں جانتا کیسے، پر اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کا عادی ہو گیا ہوں، محبت کرنے لگا ہوں، کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ برک اٹھا، علامہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا اسامہ سے نکاح ہو چکا ہے عزام۔ جانتا ہوں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ان کو الگ کرنا چاہوں، میں بس معجبین کی خوشیاں چاہتا ہوں، اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے محبت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن محبت کے اس سفر میں مجھے کس راستے پر چلنا ہے یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس لیے مجھے کوئی شرمندگی ہوئی نہیں، تو پھر میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ عزام ان کی بات کاٹتا ہوا بولا اور اٹھ کر کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا، اس کے ساتھ ہی ماضی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ کاش میں نے کبھی تم سے مہاجبین کے نکاح کی بات نہ کی ہوتی، یا کاش مہاجبین کا نکاح اسامہ سے نہ ہوا ہوتا، پھر میں اپنے بچے کو بھی یوں تڑپتے نہ دیکھتی۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے گہرا سانس لیا، پھر سر جھٹکتے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ خواہشات پوری نہ ہو کر بھی خواہش بن کر دل میں بڑھتی رہتی ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔